السلام علیکم ناظرین، وی ٹاک اسپیشل کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ۔ ناظرین، حکومت کا چل چلاؤ ہے اور چند گھنٹوں کی اب مہمان ہے شہباز شریف کی ایک حکومت۔ گزشتہ 17 ماہ سے یہ حکومت ہم پر حکومت کرتی رہی ہے، اور اس دوران اس کی کیا کارکردگی رہی ہے اور عوام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ماہرین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ عمار مسعود صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کو اداس ہیں 17 ماہ سے حکومت رہی ہے اور اب جا رہی ہے؟ نہیں، میں تو 17 ماہ سے اداس ہوں۔ وہ اس لیے کہ دیکھیے، یہ حکومت آئی جس طرح، اور ایک آدھ نشست کا معاملہ تھا، سب کو پتہ تھا کہ یہ لائے گئے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ وہ پروسیس بڑا قانونی اور آئینی تھا، لیکن اس دوران اس سارے عرصے میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوئیں، کچھ بری باتیں بھی ہوئیں، کچھ ثمرات بھی ہوئے، کچھ مضمرات بھی ہوئے، کچھ فائدے بھی ہوئے، کچھ نقصان بھی ہوئے۔ اب کمپیریزن کرنا ہے کہ فائدے زیادہ ہوئے یا نقصانات زیادہ ہوئے۔ ایک آدمی ہم میں سے فائدے گنوا دے، ایک نقصانات گنوا دے۔ جو نقصان گنوائے گا اس کی فہرست یقیناً زیادہ طویل ہوگی۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نقصانات؟ اچھا، بسم اللہ، پھر نقصانات سٹارٹ کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ مجھے تو فائدے مجھے تو نہیں سمجھ آ رہے جو ہمیں فائدہ ہوا ہو یا عوام کو فائدہ ہوا ہو۔ ان کے لیے ظاہر ہے فائدے ہوں گے، وہ جو آپ بتائیں گے، کیسز وغیرہ والے باقی چیزیں بھی، لیکن جو عوام کی نظر سے اگر دیکھا جائے، جو ہماری بات ہوتی ہے صحافی کے طور پہ عوام سے، تو وہ فائدے نہیں گنواتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دال مونگ کا ریٹ جو 1 کلو 200 روپے کی تھی وہ اس وقت 320 روپے کی ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں دال ماش جو 1 کلو 310 کی تھی وہ 520 روپے کی ہو چکی ہے۔ آٹا جو ہے وہ 70 سے 155 کا ہو چکا ہے۔ دال چنا جو 300 ہو چکی ہے 200 سے۔ گائے کا گوشت 750 سے 1000 روپے کا ہو چکا ہے۔ کوکنگ آئل کا دیکھ لیں، 5 لیٹر کا جو 2460 روپے کا تھا وہ 3290 روپے کا ہو چکا ہے۔ چینی کو دیکھ لیں، 95 روپے تھی، اب 160 روپے ہو چکی ہے۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جو کم ہوئی ہے؟ پیٹرول دیکھ لیں، ڈالر دیکھ لیں، تو یہ مہنگائی ہوئی ہے۔ ایک ان کے بارے میں ایک پرسیپشن تھی اوورال کہ ڈیلیور کرتے ہیں، مہنگائی کم کرتے ہیں، ایکسپیرینس ٹیم ہے شہباز شریف کی، وہ یہ ناکام رہے ہیں کہ مہنگائی کم کر سکیں۔ عام لوگوں کی یہ بہت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ عام لوگوں کو تو کوئی غرض نہیں، آپ کے کیسز ختم ہوئے، ریفارمز ہوئیں، نیب کی ریفارمز ہوئیں، نیب کی ریفارم سے عام بندے کا تو کوئی تعلق نہیں۔ عام بندے کا آٹا، چینی، چاول، دال، چنے، ان سب سے تعلق ہے، وہ اس فرنٹ پہ ناکام رہے ہیں۔ باقی جو اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں الیکشن انہوں نے کروانے تھے، الیکشن ظاہر ہے یہ کروا لیں گے، اپنی حکومت بچانے میں کامیاب رہے ہیں بہت سارے مشکلات کے باوجود، مگر جو مہنگائی کے فرنٹ پہ ناکامی ہوئی ہے، جو اپوزیشن کے ساتھ ایک سیاسی ڈائلاگ کے عمل کو آگے بڑھانا تھا کسی طریقے سے بھی، چاہے وہ اس میں ان کی مخالفت بھی تھی، وہ کام بھی یہ نہیں کر پائے ہیں۔ تو اور پھر یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تو انہوں نے کی ہے، لیکن کن بنیادوں پر کی ہے؟ کوئی ایسے ریفارمز نہیں لا سکے اتنے 1.5 سالوں میں، یا اس میں جس اسٹرکچرل چینج ایسی نہیں لا سکے جس سے ہمیں نظر آئے کہ یار آگے کا مستقبل بہت وہ ہوگا۔ لیکن دیکھیں، آپ نے بالکل درست کہا کہ بہت زیادہ نقصانات ہوئے، بہت زیادہ مضمرات ہوئے، جس میں اب لوگوں کا بہت نقصان ہوا۔ خاص طور پہ مہنگائی جتنی ہو گئی ہے اس کو کوئی بھی آپ لاجک استعمال کر لیں جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دور کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی اچھا کام نہیں ہوا، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے، ناانصافی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پولیٹیکل پوزیشننگ کی۔ عمران خان ایک جو ہے جس طرح کا ہوا بن گئے تھے، جس طرح وہ اپنے سیاسی مخالفوں کے لیے، جس طرح اپنی تقاریر سے لے کر اپنے دور حکومت میں جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ غیر انسانی، غیر آئینی، غیر قانونی سلوک کر رہے تھے، اور جس طرح سماجی، اخلاقی، سیاسی اور جمہوری طور پر ہم ایک انحطاط کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ یہ نہیں ہوا کہ وہ انحطاط ختم ہو گیا، لیکن اس کو کم از کم ایک بند اس کے آگے ضرور بن گیا ہے، ورنہ اس سوسائٹی میں ہر گھر میں لوگ ایک دوسرے کا سر پھاڑے ہوتے ہیں، جس طرح کی سوچ چل رہی تھی۔ تو وہ معاملات ذرا تھمے ہیں، اور ایک نئے دور نے جنم لیا ہے جو شہباز شریف صاحب کا دور حکومت ہے۔ اس میں سب سے اہم فیصلہ وہ یہ ہوا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کو متنازع بنانے کی کتنی کوشش کی، اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو ماشاءاللہ ٹیلی ویژن پہ تجزیہ کار آتے ہیں، انہوں نے کون کون سی تھیوری نہیں بیچ دی۔
لیکن سیاسی قوتیں ایک نقطے پر فوکس تھیں اور انہوں نے ڈیسیژن کر لیا کہ یہ شخص آرمی چیف ہوگا اور اس کو کسی بھی تنازع سے پاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد میرے خیال میں اس حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر مقام پر یہ کوشش کی اور دنیا کو بھی یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات بن گئے ہیں، پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے۔ شوکت ترین صاحب نے جو کال کی تیمور حسن جھگڑا کو اور محسن لغاری کو، اس میں بھی IMF کے معاہدے کو تہوتے کرنے کی کوشش کی۔ ان ساری مشکلات کے بعد انٹرنل پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے باوجود میرے خیال میں ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ حکومت IMF سے ایک معاہدہ کر چکی ہوئی ہے۔ غلط صحیح مشکل آسان اس پہ یقیناً بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا چکی ہے۔ یہ کئی وزراء نے بیان دیا ہے کہ 3-4 دن کا ہمارے پاس پیٹرول رہ گیا تھا، 1 مہینے کی تنخواہیں رہ گئی تھی، پاکستان کو ڈیفالٹ دیا۔ تیسرا، اس میں ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے، دیکھیے پولیٹیکل جماعت کے لیے اپنی پالیٹکس بہت عزیز ہوتی ہے۔ جس سٹیج پر شہباز شریف کی حکومت آئی، اس سٹیج پر اگر عمران خان کو کنٹینیو کرنے دیا جاتا، خزانہ خالی تھا، دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تھے، ہمارے دوست ممالک ہم سے ناراض ہو گئے تھے، IMF ہم سے خفا تھا، آگے ہمارے سامنے بحیثیت ایک قوم کے سوائے دلدل کے کچھ نہیں تھا۔ اس وقت کسی کو قربانی دینی تھی اور وہ قربانی میرے خیال میں PDM نے اپنی سیاست کی دی، جوتے کھائے لیکن ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ تو وہ جو آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن ساری کہانی یہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ دیکھیے عوام کو تو یہ کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ ابھی اگر انہوں نے الیکشن میں جانا ہے، عوام کے پاس جانا ہے، تو پھر ان کو کوئی جواب تو دینا پڑے گا کہ وہ کیسے کریں گے، اور عوام کو کوئی بہتر مستقبل کی کوئی نوید ہی دے جائیں، اور نوید ابھی تک کم از کم نہیں دے سکے۔ اچھا، بیانیے کے محاذ پر بھی یہ کوئی آپ سمجھیں کہ بہت بڑی فتح ان کی نہیں ہوئی۔ آپ اگر عمران خان کا ووٹ بینک دیکھیں، ابھی پشاور کے الیکشن میں وہ جیتے ہیں ان کے کینڈیڈیٹ، تو ووٹ بینک بھی ہے ابھی بھی باقی۔ نہیں، یہ جو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا ووٹ بینک ہوگا، لیکن پشاور کے الیکشن کی مثال اس میں بالکل غلط اس لیے ہے کہ بھائی ہم بات کر رہے ہیں قومی بیانیے کی، قومی تناظر میں یہ بات کر رہے ہیں۔ وہ ایک تحصیل کا الیکشن تھا جس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، تو اس سے پلیز کمپیئر نہ کریں۔ اس سے پہلے جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے ان میں بھی وہ جیتے، یعنی کہ آپ ابھی یہ کہہ نہیں سکتے کہ ووٹ بینک ختم ہو گیا خان صاحب کا۔ نہیں، یہ بالکل نہیں، پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے۔ جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، وہ پاپولیرٹی ان کی بالکل ڈیمینش ہو رہی تھی اور ختم ہو رہی تھی، اور اگر ابھی تک ان کی حکومت ہوتی تو یہ بھی ایک تاثر تھا کہ عوامی سطح پر ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ ابھی یہ ہے کہ ان کو عوامی پذیرائی حاصل ہے، اور ان کے عوامی طور پہ دیکھیں آپ، نواز شریف صاحب انہوں نے، وہ آئے تو نہیں پاکستان، لیکن ان کی ایک بڑی اچھی ایک گڈ ول بنی ہوئی تھی عوام میں کہ وہ ہیں ریلیف دیتے ہیں، انہوں نے ڈیولپمنٹ کے بہت کام کیے۔ ابھی وہ بیٹھے بٹھائے ان کی مظلومیت ختم ہو کے وہ ایک مہنگائی کرنے والے حکمرانوں کے ساتھ ہی اب شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ نقصان ہوا ہے ان کی پارٹی کو، مطلب 5 سال کی حکومت بھی نہیں ملی، یعنی نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ لیکن اس میں اب یہ دیکھیے نا کہ انہوں نے میرے خیال میں یہ قربانی کسی ایک فرد کے لیے نہیں تھی، یہ مجموعی طور پر قوم کے لیے اور ملک کے لیے قربانی تھی۔ دیکھیے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا جو ہائیبرڈ نظام تھا، وہ ایک سٹیج پر انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ بازی الٹ گئی ہے، یہ بساط جو ہے اس میں سارے مورے غلط پڑ گئے ہیں، اور اس کا اب سوائے اس بساط کو الٹنے کے پاکستان کے سروائیول کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اس سٹیج پہ وہی لوگ جو عمران خان کو بڑا چہیتا مانتے تھے، انہوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا۔ ہوا سب کچھ آئینی طریقے سے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بیساکھیاں جو عمران خان کو 2018 میں عطا کی گئی تھیں، وہ بیساکھیاں ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے، ان کی رعونت اور فرعونیت کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے ان سے چھین لی گئی تھیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اچھا، بیساکھیوں سے یاد آیا، اب یہ نگراں حکومت آپ کے خیال میں کون نگراں حکومت میں آئے گا اور وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی؟ اچھا دیکھیے، اس کا فیصلہ تو ابھی نہیں ہے اس کا۔ میں بہت حیران ہوں، اور آپ کے بھی سورسز ہیں اور میرے بھی سورسز ہیں، اور جتنے ہمارے دوست ہیں جن کے اچھے تعلقات ہیں، ہر سطح پر ہم نے پتہ کیا کہ نگران وزیر اعظم کا نام کون ہوگا، کینڈیڈیٹ ہی کون کون سے ہوں گے۔
عجیب و غریب نام چل رہے ہیں لیکن کسی کے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے یہ ڈیسیژن کیا ہے وہ بہت ہی ٹائٹ لپڈ ہے. اس میں ظاہر ہے یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب اور عاصم منیر صاحب بھی اس میں شامل ہوں گے، اور ندیم انجم صاحب جو ڈی جی آئی ہیں وہ سارے لوپ میں ہوں گے. لیکن کوئی شخص یہ خبر باہر نکالنے کو تیار نہیں. اب سے چند گھنٹوں کے بعد یہ نام آ جائے گا، اور پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ دے ہیو اے گڈ پلان. اور جیسے یہ نام آئے گا تو کافی کریڈیبل نام آئے گا، اور ساتھ ہی ایک کریڈیبل کابینہ کا نام بھی آئے گا جس کو لوگ ٹرسٹ کر سکیں گے. تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ والی کہانی نہیں ہونے لگی. وہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ رضا باکر کا نام آ جائے گا یا حفیظ شیخ کا نام آ جائے گا، کوئی معین قریشی یا شوکت عزیز جیسی تھیوری ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. کوئی پولیٹیشین ہی آئے گا. چلیں ابھی تھوڑی دیر میں ہی یہ پتہ لگ جائے گا اور یہ وقت آ جائے گا. اور ابھی آپ نے راجہ ریاض صاحب کا ذکر نہیں کیا. جتنے لوگوں کا آپ نے ذکر کیا اس میں راجہ ریاض صاحب کا ذکر نہیں کیا، اور میرا خیال ہے وہ اس پہ بہت برا منائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ بڑا کریٹیکل رول ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر کا، اور جو 18ویں ترمیم تھی اس کے بعد جو وزیر اعظم کے نام کا انتخاب ہوتا ہے وہ وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم کا انتخاب وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کے کرتے ہیں، اور ان کی مفاہمت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. ادروائز یہ معاملہ الیکشن کمیشن اور عدالتوں تک جاتا ہے. تو آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ نے ان کا نام نہیں لیا. میں اس پہ اسٹرانگلی پروٹیسٹ کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ راجہ ریاض صاحب بھی اس پہ پروٹیسٹ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج اس کا نام کا اناؤنس ہونا تھا. تھوڑی دیر پہلے ہماری یہ خبر بھی لگی تھی کہ چونکہ وہ شہر میں نہیں تھے، ان کی وجہ سے نگراں وزیر اعظم کا نام فائنل ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے. وہ سارا ڈیلے ہی راجہ ریاض صاحب مان نہیں رہے، اسی وجہ سے اپوزیشن لیڈر نہیں مانے گا تو پھر یہ. لیکن المیہ یہ ہے خیر اس سارے نظام کا کہ ان کے وہ واقعی کہ وہ اپوزیشن لیڈر بھی اتنا ہی سٹیک ہولڈر ہے اس ڈیسیژن میں جتنا وزیر اعظم ہے. لیکن اپوزیشن لیڈر کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. یہ بڑے بڑے لوگ آپس میں ہی فیصلے کر رہے ہیں، اور اپوزیشن لیڈر جو ہے اصل میں حکومت کی پارٹی کے ٹکٹ کے بھی منتظر ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ماشاءاللہ. تو پھر اب دیکھنا پڑے گا. مار صاحب بہت شکریہ، آپ نے کافی ڈیٹیل گفتگو کی. اب ہمیں یہ ناظرین دیکھنا ہوگا کہ نگراں حکومت جو آتی ہے وہ کتنی مدت تک کے لیے آتی ہے. بہت زیادہ خدشہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مردم شماری نئی منظور ہونے کے بعد ظاہر الیکشن تھوڑے سے ڈیلے تو ہوں گے ہی ہوں گے، اور اس سال تو شاید نہ ہو سکیں اور فروری مارچ تک ہو جائیں. مگر خدشہ اس بات کا بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن اس سے بھی زیادہ ڈیلے ہوں. اگر یہ ہوا تو بہت انفارچونیٹ ہوگا. جمہوریت اس ملک میں جاری رہنی چاہیے جیسی بھی ہے. عوام کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے اور جلد ہونے چاہیے، تاکہ عوام ایک اپنی رائے ایکسپریس کریں اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ کے ملک کے بڑے فیصلے کر سکے. چونکہ آگے پھر ایک اکنامک ریوائول کا ایک بڑا پلان آنا ہوگا، اور ملک کی مستقبل کے فیصلے اور جو باقی ریجنل پالیٹکس چل رہی ہے، جیو پالیٹکس ہے، اس میں ہم فیصلے کرنے ہیں، فارن پالیسی کے فیصلے کرنے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ پروگرام کلوز کریں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ الیکشن ایکسٹینڈ ہو جائیں گے، انٹرم گورنمنٹ ایکسٹینڈ ہو جائے گی، 6 مہینے تک ہو جائے گی، سال تک ہو جائے گی، یہ وہ بل مردم شماری والی بات پر یہ جنوری فیبری مارچ تک بھی یہ حکومت ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے اس کو پلی بنا کے. لیکن پاکستانیوں کے ذہن میں ایک خدشہ ہے، اور وہ خدشہ بڑا جینوئن ہے کہ ان سے ایک دفعہ پہلے بھی وعدہ کیا گیا کہ ہم 90 دن کے اندر الیکشن کرا دیں گے، اور ان 90 دنوں کی طوالت جو ہے وہ 11 سال تک کھنچ گئی. تو وہ خوف ہے، اسی وجہ سے لوگ زیادہ تر یہی چاہتے ہیں کہ وقت پر الیکشن ہو جائیں تو بہتر ہے. اور بالکل عمار صاحب، اور ہمیں اس لیے بھی زیادہ امید ہے کہ اگلے ماہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ عہدے کا حلف لیں گے، اور بڑے آئین پسند جج ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے الیکشنز کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کرنا خاصا مشکل ہوگا. تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے وی نیوز.pk.